یہ اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے نیکسٹ میں کہ خواہش اور ضرورت میں فرق. تو جب تک ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا دنیا ہمیں نہیں چھوڑتی، اور نفاق کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. مومن کی توبہ اس کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور گناہ سے اپنی استطاعت کے مطابق بچنا ہے. اور عبادت کا باطنی مفہوم اور روح کو ہم نے لاسٹ میٹنگ میں جانا تھا، اور اب ہم نے خواہش اور ضرورت میں فرق جو ہے اس کے اوپر بات کرنی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کرے سب کو استقامت سے جمائے رکھے. سائمہ ذل، آپ نے بہت زبردست پورے لیکچر کا بہت زبردست خلاصہ بیان کیا. اور اب مجھے کوئی بہن یہ بتائیں گی کہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کچھ کرنے کے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، تو وہ کسی نے اس کی اگر لسٹ کسی کو یاد ہے یا کسی نے اس پہ کام کیا، تھوڑا ہوم ورک کیا، تو وہ بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی. کرنے کے کاموں میں کچھ وجہ ایک کام یہ بھی تھا کہ ہم نے اپنی اپنی روحانی بیماریاں ڈھونڈ کے تو پھر ان کے اوپر کام کرنا تھا. اور دوسرا ہم نے اس کو دیکھنا تھا کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر زیادہ کامیابی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی تو پھر آپ نے جو ڈوز بتائی تھی دوائیوں کی وہ لینی تھی ساتھ میں. اور اس کے بعد پھر اپلائی کرنا تھا خود کے اوپر پریکٹیکلی، اور پھر دیکھنا تھا کہ ہمارا لا کہاں تک پکا ہوا ہے، اور اسی پریکٹس میں جی رہنا تھا. صحیح، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور کوئی پوائنٹ کوئی اور سسٹر بتائیں. سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں. ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری اسٹوڈینٹس ہیں ہماری. ہمیں اللہ کے بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنے اچھے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور یہ ساتھ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس ساتھ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جب اللہ کی نعمتیں ہمیں ملیں تو ہمیں اس پہ شکر گزاری ضرور کرنی چاہیے. یہی شکر گزاری ہی وہ طریقہ ہے نعمت کو محفوظ کر لینے کا. کہا جاتا ہے نا کہ نعمت کو شکر کی زنجیر سے باندھ کے رکھو، اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے ایمان والے نیک بندوں کا ساتھ ہمیں دے دے، ایسے لوگوں کی معیت دے دے جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم رب کے قرب کو پانے کی سعی کریں، جد و جہد کریں. اور الحمدللہ یہ ایسی ہی ایک صحیح ہے، یہ ایسا ہی ایک ساتھ ہے، یہ ایسا ہی ایک گلدستہ ہے خوبصورت مہکتے ہوئے پھولوں کا. اور میں چاہوں گی کہ کوئی اور سسٹر بھی کچھ پوائنٹس بتائیں. بسم اللہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ویسے تو بہت اچھا خلاصہ ہو گیا پچھلے پروگرام کا. میں ویسے کہنا چاہوں گی جیسے ہم خود سے اپنے لیے تھوڑے ایکسٹرا جو اگر ہم بڑھ کے کچھ چیزیں کرنا چاہیں تو اس میں ایک چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن معاملات ہمارے رہ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ان پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے، ان کو بھی بہتر کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ڈیلی جو گھر والوں کے لیے روزمرہ جو کر ہی رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو اس لیے خوش دلی سے ہم کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایک اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ ہمیں گھر والوں کے لیے مزید کچھ اور بھی کرنا ہے، یا ہمیں ایک گھر سے باہر بھی کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. اور چھوٹی سی چیزیں کسی کو 2 لفظ ہی ہم سکھا دیتے ہیں، وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. یا ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، یا ہم اپنے اندر کوئی ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں کہ ہماری یہ خرابی ہے تو ہمیں اس کو تو اس رمضان میں اچیو کر لینا ہے، تو اسے دور کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونے سے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر ہم کریں تو باقی جی، ذکر اور نماز اور یہ تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. بالکل معاملات پر توجہ دینی. اور کوئی ایک عادت کو ہم اپنی کو ڈھونڈ کے، یہ بھی ایک بڑا اچھا کرنے کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد والے جو ہمارے گھر والے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو ہماری کسی نہ کسی ایک عادت سے چڑ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ ہماری عادت پسند نہیں ہوتی.
سب سے پہلا حق تو وہی بات ہے، شوہر کا ہی ہوتا ہے. کچھ باتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں میرے شوہر کو میری پسند نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا. اور یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کوئی ایک ایسی عادت جسے ہم غلط نہیں سمجھ رہے لیکن دوسرے بندے کو وہ پسند نہیں ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش کی قربانی دے کے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ عادت چھوڑ دیں، کیونکہ سب سے قریبی رشتوں کا اللہ نے بڑا حق رکھا ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی کچھ معاملات اور عادات میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے. جی اور کوئی بہن؟ پچھلے لیکچر کے حوالے سے جو ہم نے کرنے کے کام سوچے تھے وہ کون کون سے تھے؟ کچھ تو بتائے ہیں، کچھ رہ بھی گئے ہیں، ان میں سے یاد کریں. تو جو کچھ میں نے بازی ڈائری یہ سے تھا نوٹ کہ کیا تھا. لا جی کو جی. پکا کرنا تھا لا کو ہم پکا نے نا. کرنا ہے. بالکل. یہ تھا ہمارا کام. ہوں. اور ہم نے کیا سوچا تھا؟ اور کچھ ہم پوائنٹس نے ہیں جو اپنا رہ گئے ہیں. ہاں ہاں. احتساب اس کا ہی سوچا تھا، اور یہی سوچا تھا کہ ابھی سے وہ تیاری شروع کر دینی ہے نا. ہاں آ، ہاں ہاں. صرف رمضان ہی میں نہیں کرنا ہے، یہ رجب سے ہی یہ کام شروع کر دینا ہے. کر دینا ہے بالکل. اور ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم اپنی عبادات کو جانچنا شروع کر دیں گے کہ کون کون سا ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ جس میں ابھی ضرورت ہے روح ڈالنے کی، ہوں عادت نہیں ہو رہی ہے. ہوں یہ تو باقی کچھ کی وجہ سے یہاں بڑی چھٹی کا سا دن ہے، تب کھانا پکا رہی ہوں بیچ بیچ میں تھوڑا بہت جوائن کر رہی ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے صحیح. نا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سسٹر کچھ اور بتائیں گی؟ کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں، میں چاہ رہی ہوں وہ بھی سامنے آ جائیں. جن لوگوں نے پچھلی دفعہ ڈائری پر نوٹ کیا تھا وہ لوگ چیک کریں جلدی سے. کوئی اور بات جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی اور ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ابھی تک؟ قلبی بیماریوں کے حوالے سے جی ہنا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ تھی نا پچھلی دفعہ؟ جی میں میری لائٹ چلی گئی تھی تو میں اس وقت تو نہیں تھی، لیکن میں نے بعد میں لیکچر سنا ہے. تو ہاں. قلبی بیماریوں کے حوالے سے اس میں تھا غصے پہ خواتین نے کہا تھا کہ ہم نہیں قابو پا سکتے، تو اس کے لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تصویر بتائی تھی اور اس کی تعداد زیادہ بڑھانے کو کہا تھا. اور ایک ہمارے ساتھی نے کہا تھا کہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتی وہ، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک جو گیپس آتے ہیں یا جو ایک یہ بھی بتایا تھا کسی نے پرابلم اپنا کہ نماز کی رکھوں کو وہ کر سکتی، تو اس کے لیے آپ نے کہا تھا سجدہ سہو اور آخر میں تعوذ دونوں سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو کہیں ان کا ورد کریں زیادہ. تو یہ چیزیں سامنے آئی تھی. چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور لیکچر کو باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ تلاوت کے لیے اور اس کے بعد تلاوت کے بعد نعت جو ہے اس کے لیے ہماری سسٹرز کون ہیں جو اپنے آپ کو پیش کریں گی؟ جو نعت خوان ہماری بہنیں ہیں وہ تیار رہیں. اور تلاوت کے لیے ہنا آپ ہی تلاوت کر دیں، ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کرتی ہیں. ہنا تلاوت کر دیں، اور اس کے بعد عائشہ جو ہے انہوں نے ریز ہینڈ کیا ہے نعت کے لیے. تو بغیر وقفے کے آپ لوگ شروع کریں. السلام علیکم بی بی جی. وعلیکم السلام جی.
کیا حال ہے بیبی جی، ٹھیک ہے؟ جی جی، اللہ کا کرم. آپ بتائیں، آپ کی صحت ٹھیک ہوئی؟ بس ایسی ہے، بس یکدم اتنا تیز بخار اور گلا خراب. بس یہ پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا ہے. تو بس بہتر ہوں، صحیح. شکر الحمدللہ. ہوں. فٹافٹ امی کو اٹھایا، ناشتہ واشتہ کرایا. میں نے کہا مجھے تو امی کہتی آج تے تیری رات تو نہیں ہوندی. میں کہ نہیں، میری رات دن بھی ہوندی ہے، ضروری ہے. صحیح. صحیح. یہ بھی بہت ضروری ہے. شکر الحمد. صحیح. آپ کوئی پچھلے لیکچر کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گی، ورنہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں؟ سبحان اللہ، کہ جاؤں میں رات کے بارے میں تھوڑا سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. کچھ بھی ہاں بات جی. کر سکتے ہو لیکچر کے بارے میں نہیں، یا ابھی کچھ ہاں، ابھی ہم صرف ٹاپک پر ہی بات کریں گے، اچھا اور اچھا، ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے وہ آپ اینڈ میں آخر میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو جو پچھلی دفعہ ہمارا لیکچر تھا، عبادت کے اندر سے روح جو ہماری کھینچ لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کے بارے میں، بے روح عبادت کے بارے میں ہمارا پچھلا لیکچر تھا. اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں اپنی عبادات کو بہتر بنانا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور اس لیکچر کے حوالے سے اگر آپ نے سنا ہے وہ لیکچر تو آپ کچھ بات کر نہیں، سکتے ہیں. میں نے ویسے آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے پھر تب نہیں میٹنگ چلیں اٹینڈ ٹھیک کی ہے. تھی. جی ٹھیک ہے، پھر آپ رہیں ہمارے ساتھ، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی ہنا، آپ کریں گی تلاوت؟ جی. چلیں بسم اللہ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. نبی آئے چمن مہکے دروداں سلام دے ہواواں نے پڑھے سحرے دروداں سلام دے کرو خوشیاں غما دے مارے او آیا نبی سوہنا کرو خوشیاں غما دے مارے او آیا نبی سوہنا ترانے سب پڑھو مل کے ترانے سب پڑھو مل کے دروداں دے سلام دے نبی آئے چمن مہکے دروداں سلام دے میرے سرکار دے دامن تے آیاں سب بہاراں نے میرے سرکار دے دامن تے آیاں سب بہاراں نے فضاواں نے پڑھے نغمے فضاواں نے پڑھے نغمے دروداں سلام دے خدا خود بھیجدا محبوب نو تحفے دروداں دے خدا خود بھیجدا محبوب نو ہدیے دروداں دے تسی بھی سب پڑھو مل کر تسی بھی سب دیو ہدیے دروداں سلام دے کدی سرکار وی تشریف لے آون گے گھر تیرے کدی سرکار وی تشریف لے آون گے گھر تیرے سجاندی رو تو گل دستے سجاندی رو تو گل
دستے دروداں تے سلام دے انہاں لوکاں دی بخشش وچ ذرا جنہ بھی شک نہیں انہاں لوکاں دی بخشش وچ ذرا جنہ بھی شک نہیں جناں سوہنے تو پھول وارے جناں سوہنے تو پھول وارے دروداں تے سلام دے جناں سونے تو پھول وارے دروداں تے سلام دے نبی آئے چمن مہکے دروداں تے سلام دے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین نحمده ونصلی 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 علی رسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور آمین۔ ہمارا پچھلی مرتبہ کا جو ٹاپک تھا عبادات اور بے روح عبادات، اس کو ہم سمجھ رہے تھے اور پچھلے لیکچر کا خلاصہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا، جو بھی ہم نے پوائنٹس تھے اس میں سے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے، اور اس میں ہم نے کچھ کرنے کے کام جو تھے وہ سوچے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اپنی قلبی اور اپنی روحانی بیماریوں کو ہم نے ڈھونڈنا تھا، اور ڈھونڈ کے ہم نے ان کے اوپر کام کرنا شروع کرنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوگا، اور یقیناً یہ ایک سب کا بڑا ہی پرائیویٹ، بڑا ہی پرسنل قسم کا کام ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اتنا اوپنلی ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اکیلے میں، تنہائی میں ہمیں ضرور یہ انالیسس کرنا ہے۔ اور ہمیں اس کام کو کرنے میں ایک بہت اچھی ٹپ جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنا ایک ڈائری میں لکھ لیا کریں ہر ہفتے کی پروگرس کے پہلے اپنی جو ہماری روحانی بیماری ہے اس کی ہم ایک لسٹ بنائیں۔ جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی غصے کے اوپر، غصہ ہے یا عبادات میں ہم سے سستی ہوتی ہے، یا اذکار میں سستی ہوتی ہے، یا بدگمانی بہت زیادہ آتی ہے، جو بھی بیماریاں ہیں اس طرح کی روحانی، ان کی ایک لسٹ بنا لیں، پھر ان کو فوکس کرنا شروع کریں، پھر ہر ہفتے ہم ان کی خود سے مارکنگ کریں۔ تو اس سے بھی ایک بڑی اچھی سی یہ ٹپ ہے، اور اس سے ہم بڑی احسن طریقے سے بتدریج ان چیزوں پہ قابو پانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے اندر پرابلمس تھے اس کی وجوہات کیا تھی، اور کون سی ایسی ہماری عادات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا گراف نیچے آتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا غصہ، کچھ لوگوں کا غصہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا خوراک کا پرابلم ہوتا ہے، بہت زیادہ باہر سے جنک کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو جب ہم بہت زیادہ باہر کے کھانے کھاتے ہیں تو اس سے بھی ہماری جو قلبی کیفیات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ پاکیزہ کھانے جو باوضو ہاتھوں کے پکے ہوئے طیب، یعنی گھر کے اندر کے جو کھانے ہم جب کھاتے ہیں تو اس سے ہماری جو کیفیات ہیں وہ بڑی زبردست مینٹین رہتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں
ہم خود سے اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو خود سے ہم اس کو اس گراف کو اوپر لے جانے لگتے ہیں کہ اس ہفتہ ہم نے زیادہ باہر کا کھایا تو اس ہفتہ میری جو یہ پرابلمس ہیں یہ بڑھی ہیں، یا بہت زیادہ گپے لگانے کی عادت، بہت زیادہ بولنے کی عادت، فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو کرنے کی عادت، اس سے بھی ہماری کچھ روحانی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہیں، زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم تھوڑی سی کوشش سے اپنے آپ پر قابو خود پا سکتے ہیں۔ اور نماز جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ نماز کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد، اپنی ذات کی نفی کر دینے کے بعد، ایک مسلمان پر سب سے پہلا اٹھ کر کرنے کا جو کام ہے وہ نماز ہے۔ وہ نماز اس نے اٹھ کے ہر حال میں ادا کرنی ہے، وہ فرض کر دی گئی۔ اب اس میں بھی پھر دو باتیں آ گئی تھیں کہ اگر آپ کا جی نہیں بھی چاہ رہا، عبادت میں دل نہیں بھی لگ رہا، تو تب بھی ہم نے نماز چونکہ فرض ہے جان یہ اگر ہمیں آپ ایسی سڑکوں پہ گاڑی چلانی پڑ جائے؟ اگر کچھ ایسا پرابلم ہمیں ہو رہا ہے تو تب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہی ہے، کیونکہ فرض عبادات جو ہیں اللہ نے فرض کر دی، ان کی پابندی ہمیں ادھر جو ایک باغی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی صف سے نکال کر کم از کم فرما برداروں کی صف میں لے آتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا تقاضا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ فرما برداروں کی صف میں آ جائے اور اللہ کی سرکشی کرنے والوں کی صف سے میں موجود نہ رہے، وہاں سے نکل جائے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، دل نہ بھی چاہے تب بھی فرض عبادات ہم نے کرنی ہے، یہ فرض کر دی گئی ہمارے لیے۔ اب ہم نے اپنی عبادت کی روح کو جانچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میری نماز جو ہے کیا وہ واقعتاً ہمیں ثمرات دے رہی ہے۔ تو اس کو جانچ کا طریقہ بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سیلف انالیسس خود کرنا ہے کہ میری کون کون سی ایسی بری عادتیں ہیں میرے اندر، ایسے بے حیائی کے کون کون سے کام موجود ہیں کہ جو 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود میں چھوڑ نہیں پائی۔ اگر تو بہت ساری ایسے سمٹم ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے ایک کوشچن مارک ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس بات پہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو مزید بہتر بنائیں۔ اور کیونکہ جیسے پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی پینا ہے، تو پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، یہ پانی کا افیکٹ ہے پینے کا۔ اسی طرح جو قرآن نے اصول بتا دیے کہ نماز اگر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو وہ روکے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں روکے گی۔ اگر نہیں روک رہی تو پھر ہم نے وجہ تلاش کرنی ہے۔ یہ بھی پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، یہ کرنے کے کاموں میں سے کام ہے۔ یہ اگلی دفعہ آپ کو یہ سارے کرنے کے کام جو ہیں یہ یاد رہنے چاہیے اور آپ کی ٹپس پہ ہوں، اور رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم ان تمام پوائنٹس کے اوپر اپنی ذات پہ کام کر کے بہت اچھا سا انشاءاللہ رمضان میں ہم داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ صلہ رحمی کا بھی بہت ہی اجر ہے، اور اس کا جو ثمر ہے وہ یہ ہے کہ عمر میں برکت پڑتی ہے، آپ کی عمر بڑھتی ہے اور معاملات میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر میں بھی وہ شخص جس نے خون کے رشتوں سے، رحم کے رشتوں سے قطع تعلقی کی جو بخشش کی ارادے ہیں، اس میں بھی وہ شخص جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس کے بڑے سخت احکامات ہیں، یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ان مقدس راتوں کو اویل کرنے سے پہلے پہلے ہم اپنے رحم کے رشتوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور ان کے ساتھ ہم صلہ رحمی سے کام لیں۔ اور اللہ کے جو بندے ہیں، اگر ان کی نفرت ہمارے دل میں ہے تو یہ بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ ابھی ہم اللہ سے محبت میں پوری طرح سرشار نہیں ہے۔ کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت سرایت کر جاتی ہے، اللہ کی محبت جس دل میں گھر کر جاتی ہے، پھر اس شخص کو اللہ کی مخلوق جو ہے اس سے نفرت نہیں رہتی۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول کہ اللہ کی مخلوق کو بے عیب دیکھنا، وہ اسی اصول کی ایک کڑی ہے کہ جب محبت اللہ سے ہو جائے تو پھر اللہ کی مخلوق کے نہ عیب نظر آتے ہیں، نہ ان کی برائیاں تکلیف دیتی ہیں، پھر انسان
بے نیاز ہو جاتا ہے. اور جتنا جتنا ہم اللہ سے جڑتے جاتے ہیں، اللہ کے قرب کو پاتے جاتے ہیں، آٹومیٹکلی یہ بیماریاں ہمارے اندر سے نکلتی جاتی ہیں. جیسے بہت ساری جو سسٹرز ہیں ان کے جو میسیجز آتے ہیں مجھے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو رہا، یہ ہمارا پرابلم ہم سے حل نہیں ہو رہا، ہم یہ چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی اسی بات پہ بات کی تھی کہ اتنی آسانی سے، جتنی آسانی سے میں اور آپ ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان تمام مراحل سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. دلوں کو صاف کرنا آسان نہیں ہوتا. اس پہ بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور بے نیازی اتنی آسانی سے نہیں آتی. جو جو ہم اللہ سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اور اللہ کا رنگ ہم پہ چڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر ہمارے اندر جو ہے اللہ کی جو صفات ہیں ان کا ظہور ہونے لگتا ہے. اور اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ بے نیاز ہونا بھی ہے. پھر جب جب ہم اللہ کے جتنا قریب ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہمارے اندر سے، یہ پچھلی دفعہ یہ سوال تھا نا کہ بدگمانی نہیں نکلتی دل سے، مخلوق کے لیے بدگمانی آ جاتی ہے. تو اس کو نکالنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قرب میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں. جب جب ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ بہت ہی آہستگی سے، خاموشی سے یہ والے پرابلمز ہمارے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی صفات، اللہ کی رحمتیں ہم پہ جب جب نچھاور ہوتی ہیں، تب تب ہماری مانی کیفیت اس جگہ پہ چلی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں مخلوق سے، ان لوگوں سے جنہوں نے دکھ دیا ہے. ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں نظر ہی نہیں آتی ان کی برائیاں. یہ کوئی ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ہم پہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ ہم جو کوئی ہمارے ساتھ کچھ کر بھی رہا ہے، ہم اچھا گمان بھی کریں، لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ کسی بھی رویے کے اوپر ہمارے اندر فوراً جو بدگمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے اوپر سے، یہ چیز ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ خود ہی مٹا دیتا ہے. اور یہ صفت جو ہے، یہ صرف اور صرف اذکار، بہت زیادہ کثرت سے جب ہم اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ صفات جو ہیں ہمارے قلب میں تب پیدا ہوتی ہیں. اس کے لیے جہاں فرض عبادات ہیں، وہاں کثرت سے ذکر جو ہے وہ ہمارے قلب کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے. ہمیں ذکر اذکار جو ہے، اللہ کے صفاتی نام اور اللہ کا ذاتی نام اور نفی اسبات جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اس کا ذکر جو ہے ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں وہ تبتل کی کیفیت حاصل ہو جائے کہ اتنا شدت سے، اتنا اللہ کی یاد میں مست ہو کے اللہ کو ہم یاد کریں کہ ہمیں وہ کہا ہے نا کہ ایسے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لیں. تو واقعات ہم دیوانگی کی حد میں جا کے اللہ کو پکاریں اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے نام کو ادا کریں، اتنی کثرت سے ادا کریں کہ اللہ کا رنگ ہم پہ چڑھ جائے. اور جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر ان برائیوں کو نکالنے کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑتی. یہ انعام کے طور پر ہی اللہ ہمارے دلوں سے یہ برائیاں دور کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ہمارے دلوں سے دور ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارے قلوب میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ چم کرتا ہمیں نظر آتا ہے. اللہ کے نور کی روشنی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہم اپنے قلب پہ توجہ کرتے ہیں تو اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ذاکرین کا قلب. اور پھر ہمارے سانسوں میں ہر وقت اللہ اللہ ہونے لگتی ہے. تو جب اتنی بڑی نعمت مل جائے تو یہ پھر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بادر ہی نہیں کرتی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس بات سے ہمیں جو اصول جو ملتا ہے، ہمیں تصوف کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جتنی بھی قلبی بیماریاں ہیں اس کی وجہ دل کی غفلت اور دنیا کی محبت ہے. یہ بھی آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب تک دل میں دنیا کی محبت رہے گی تب تک یہ قلبی بیماریاں موجود رہیں گی. اور جب دنیا کی محبت اس وقت تک دل میں رہتی ہے جب تک دل میں اللہ کی محبت گھر نہیں کر جاتی. ابھی تو ہماری جو اللہ کے ساتھ محبت ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو بڑی زبردست ایمانی کیفیات ہوتی ہے، اور اگلے ہی لمحے جو ہے تو پھر ایک جھونکا آتا ہے، لگتا ہے سب کچھ ہو گیا اور ہم سب پکے رہنے لگے.
جاتے ہیں. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. یہ شکر کرنا چاہیے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ کیفیات نصیب ہونے لگ جائیں. جب یہ کیفیات نصیب ہونے لگتی ہیں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 2 دفعہ ہی نصیب ہونے لگیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ لا ہمارے اندر قائم ہو جائے گا, کیونکہ ہم چل پڑے اپنا کشکول لے کے, اپنا کاسا لے کے. جب ہم صبح شام اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور اس کو پکاریں گے, اور اس کو کیا پکاریں گے, کہیں گے الا اللہ, اللہ صرف تو, اللہ صرف تو, اللہ صرف تو. اور جب ہم صرف اور صرف اللہ کے طلبگار بن جائیں گے تو پھر اللہ ہمارے قلوب کو بھی نیاز کر دے گا, پھر اللہ ہمیں مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا, مجھے اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو جب تک ہم اپنی ہائی پرائورٹی پہ, سب سے اوپر جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہی چیز پھر ہمیں عطا ہوتی ہے. اگر ایک دیکھیں آج پھر سے اگر اپنے ساتھ یونیورسٹی لائف میں ہم لوگ چلے جائیں تو ہم اپنے فرینڈس کی گروپ کو بھی یاد کریں. آپ دیکھیں تو کوئی ایک فرینڈ تھی جس کو بہت شوق تھا کہ میں دنیا میں, کوئی فرینڈ ہوتی ہے جس کو بہت شوق ہوتا ہے میرے پاس بڑا پیسہ ہو, کوئی فرینڈ ہے جس کو ہوتا ہے کہ نہیں میرا چھوٹا سا گھر ہو اور بس میں ایسی لائف گزاروں. اور 20 سال کے بعد جب ہم ان تمام فرینڈس کو ڈھونڈیں, ہم ان کو دیکھیں, تو وہ آلموسٹ 70% اپنی زندگی کے جو انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ پورے کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے ہائی پرائورٹی پر, جن لوگوں نے خواب دیکھا وہی پورے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سست سے, بڑے خیال سے, وہ خواب ہی نہیں دیکھتے, تو وہ بس ایسے ہی زندگی کے ساتھ دھکے کھاتے گزرتے جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھے ان کے خواب پورے ہوتے ہیں, چاہے وہ خواب دنیا کے لیے دیکھے جائیں, چاہے وہ خواب آخرت کے لیے دیکھے جائیں. خواب جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اسی خواب کو پورا کرنے کی وہ کوشش بھی کرتا ہے, اور جب وہ کوشش کرتا ہے تو میرا رب یہ کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, بندے کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور جب ہم رب کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہماری ساری کی ساری جو ایفرٹ کہہ لیں, ہماری خواہشات کہہ لیں, یا ہمارا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ ہمیں مل جاتا ہے. اس کے لیے بس ضروری ہے کہ اپنی جتنی ہم نے لسٹ بنائی ہے اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ اللہ ہو. جب ٹاپ آف دا لسٹ اللہ ہوگا تو پھر اللہ ہمیں ملے گا. اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتا, ملتا ہے اللہ. اور اللہ جو ہے وہ ایسے نہیں ملتا کہ اللہ کہیں بہت نیچے ہے اور اوپر اور بہت ساری خواہشات ہے. اور اللہ کو کے لیے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ مشقت کرو, مجاہدہ کرو, کوشش کرو, تلاش کرو. تو نہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں, نہ تلاش کر رہے ہیں, نہ مجاہدہ کر رہے ہیں. مجاہدہ لفظ کو ذرا پڑھیں نا, ذرا سرچ کریں کہ مجاہدے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کتنی سخت ایفرٹ اس کے لیے کرنی پڑتی ہے. تو وہ اتنی سخت ایفرٹ جب ہم کریں گے ہی نہیں, اور پھر ہم کہیں گے اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ ہمارا جو ہے وہ رزلٹ 100% آنا چاہیے, تو ایسے نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے, بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, تن من دھن سب کچھ لگانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ اپنے اندر جو ہمارے اندر طاغوت بیٹھا ہوا اس کو کان سے پکڑ کے سیدھا کرنا پڑتا ہے. ہم تو اس کے کان تک اپنا ہمارا ہاتھ ہی نہیں جاتا, ہم کہتے ہیں چل کوئی نہیں تھوڑا سا یہ بھی آرام نہیں کر لیں, کوئی نہیں خواہشات. تو بس وہ جو خواہشات ہیں وہ پوری کرتے 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 پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ الہاکم التکاثر. تو یہ اصل جو مومن ہے اس کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے. اور جو کوئی قید خانے کو اپنا لگژری ہوم بنانا چاہے تو وہ پھر دھوکے میں ہے, اور دنیا ہے دھوکا. کہا گیا نا کہ یہ مکڑی کا جال ہے, یہ دھوکا ہے, یہ فریب ہے. تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہے. کتنے لوگ تھے, کتنے انہوں نے ٹارگٹ اپنے رکھے زندگی میں, اور سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے, اور پھر جو کچھ اچیو کیا وہ ادھر ہی چھوڑ کے خالی ہاتھ واپس چلے گئے. خالی ہاتھ جب واپس جانا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں جانا, کچھ بھی ساتھ نہیں جانا, صرف اور صرف وہی ساتھ جانا ہے جو ہم نے اللہ کے لیے کیا. اللہ کے لیے کسی کی خدمت کر دی, اللہ کے لیے وقت نکال لیا, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیا, اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیا, اللہ کے لیے کسی کے لیے ہم مسکرا دیا. ہمیں وہ شخص اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن اللہ نے کہہ دیا مہمان آ جائے تو تم اس کی میزبانی کرو, تو صرف اللہ کے لیے ہم نے اس کی میزبانی کر دی. ہم بڑے تھکے ہوئے تھے, ہمت ہی نہیں تھی اس کی میزبانی کرنے کی, لیکن یہ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ کرو. روزے میں ہے, گھر کا کوئی فرد بے روزگار ہے اور وہ ہم سے کھانے کی فرمائش کر رہا ہے, اور بس اللہ نے کہہ دیا روزہ رکھ کے غصہ نہیں کرنا, چپ کر کے اٹھے ہیں, اس کی فرمائش پوری کر دی. مطلب اللہ کے لیے تو صبح سے شام تک کرنے کے بڑے کام.
تو اپنے وجود کی نفی تو صبح سے شام تک ہم نے کرنی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم بڑی محبت سے اپنے نفس کو پالتے ہیں، اس کو اس کی من پسند غذائیں کھلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اپنے دل سے پوچھتے ہیں آج کیا کھائیں، آج کیا پکائیں. تو بس جس کو ہم پال رہے ہیں، جس کی خواہشات کو ہم پورا کر رہے ہیں، تو پھر وہی سچا تو سر پہ چلے گا. وہ اس نے تو ہمیں قابو کیا ہے، اور جس کے ہم قابو میں ہیں، پھر ہم سے وہ اپنی باتیں بھی مناتے ہیں، ہم اس کی پیروی میں، اس کی اتباع میں پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو حقیقت ہے، جو اپنی اصل ہے، ہم اس سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے جاتے ہیں. جبکہ میرے رب نے تو کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف زبانی کلمات کا نام نہیں ہے. عبادت تو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے. اللہ کا بندہ بننا آسان نہیں ہے. اپنے وجود کی نفی کر دینا، خواہش نفس کی نفی کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ ایک دو دن میں ہونے والا کام بھی نہیں ہے. اس کے لیے جہد مسلسل چاہیے، اپنی بھی کوشش، اور پھر جو اس راستے پہ چل رہے ہیں ان کا ساتھ. کیونکہ جو اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے مسائل کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی ہمیں ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لا اس وقت تک پکا نہیں ہوتا جب تک کہ ہم خواہش نفس پر قابو نہ پا لیں. تو اس کے لیے جو ٹپس ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ خواہش کو ہم ضرورت پر لے آئیں. اور خواہش جو ہے، ہم دیکھیں کہ خواہش نفس جو ہے، اس سے دو چیزیں ہمیں نکال سکتی ہیں. نفس کی اتباع سے نکلنے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے خوف، اور دوسری ہے محبت. خوف جو ہے کسی بھی چیز کا ڈر، قوانین کا خوف، ماں باپ کا خوف، مذہب کا خوف، یہ تمام خوف جو ہیں یہ ہمارے جو نفس ہے اس کو اس کی نفی کرنے کے لیے یہ سارے خوف جو ہیں یہ ضروری ہیں. کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے، ورنہ نفس تو اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم ہے. آپ دیکھیں کہ جو نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، جو نفس کو پالتے ہیں، پنپتے ہیں، وہ نفس پھر کیسے ان کے سر پہ چڑھ کے دوڑتا ہے اور کیسے ان کو خوار کروا دیتا ہے. نفس کی غلامی میں انسان کہاں تک چلا جاتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ ہمارے اوپر جب مذہب کا، اللہ کا خوف آتا ہے ہمیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم نفس کی خواہش کو دباتے ہیں. نفس ہمیں گناہ کا کہتا ہے اور ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے. نفس ہمیں برائی کے کام کا کہتا ہے، ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے. نفس ہمیں حرام مال کمانے کا کہتا ہے، سود میں پڑ جانے کا کہتا ہے، ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ یہ خوف ایسی چیز ہے کہ جو نفس کے بڑے ہوئے جو قدم ہیں ان کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے جو نفس کو روکتی ہے، وہ ہے محبت. لیکن جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں نا محبت 4 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، میم، ہے، بے اور تے. تو میم سے میں، اور تے سے تم، پھر میں اور تم رہ جاتے ہیں، اور درمیان میں ہے اور بے ہو، پھر میں، تم اور حب، بس پھر تیسرا کوئی درمیان میں برداشت نہیں ہوتا. تیسری صرف اور صرف حب بھی ہوتی ہے، میرے اور تیرے درمیان صرف اور صرف حب. اور یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بھی نفس کو کیا کرتی ہے، یہ بھی نفس کو پچھاڑ دیتی ہے. محبت میں بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے. اور محبت اگر مجازی ہو تو یہ تب بھی کیا کہنا چاہیے، آپ کو رسوا کر دیتی ہے، یہ آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے. مجازی محبت میں بھی ہم دیکھیں نا کیسے کیسے لوگ کام کر گزرتے ہیں کہ جو کرنے والے ہی نہیں ہوتے. کہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں مجازی محبت میں، اپنا کتنا نقصان کر دے بیٹھتے ہیں، اپنی عزت گوا بیٹھتے ہیں، اپنی صحت گوا بیٹھتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہونا مجازی محبت میں. اور اگر یہ محبت حقیقی ہو تو پھر تو یہ کمال تک لے جاتی ہے آپ کو. اور اگر یہ محبت حقیقی ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل یکسو ہو جاتا ہے اس محبت میں. پھر ایک میں رہ جاتا ہے اور ایک میرا اللہ رہ جاتا ہے، اور درمیان میں حب رہ جاتی ہے. پھر ساری کی ساری فرما برداری کے کام جو ہے، ساری کی ساری عبادات جو ہیں ان کا
ان کا لطف بدل جاتا ہے، ان کا ذائقہ بدل جاتا ہے. پھر نماز جو ہے وہ فرض سمجھ کے نہیں ادا کی جاتی، پھر نماز کا اس لیے انتظار ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات ہو. پھر نماز کا اس لیے انتظار ہوتا ہے کہ میری جو جبیں ہے وہ میرے رب کے قدموں کو چھوئے گی. کیونکہ نماز، اللہ نے کہا ہے نا کہ جب کوئی مومن سجدہ دیتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کی جبیں، اس کی پیشانی جو ہے وہ میرے قدموں میں ہوتی ہے. پھر جبیں میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک شدت پیدا ہوتی ہے کہ میں بھاگوں اور جا کے اپنے رب کے قدموں میں لگ جاؤں. اور آج آپ دیکھیں، آج کتنی 40% جو ہماری خواتین ہیں اسپیشلی، وہ 40s کراس بھی نہیں کرتی اور ان کی نمازوں سے سجدے ہی غائب ہو جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا ایک ہمارے ساتھ ایک چال ہی چلی ہے، میں تو کہتی ہوں شیطان نے، کہ تھوڑا سا بھی کوئی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو کہے گا کبھی آپ نے سجدہ نہیں دیا، سجدہ نہیں دیا. اور ہم بھی ڈاکٹر کی بات کو حرف آخر سمجھ کے پکا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے سجدہ نہیں دینا. سجدے کے جہاں اتنے سارے طبی فوائد ہیں وہ کوئی ڈاکٹر ہمیں نہیں بتاتا کہ سجدہ نکل جائے گا زندگی سے تو زندگی میں کتنے مسائل اور پیدا ہو جاتے ہیں سجدے کی. کبھی آپ اس کے میڈیکل جو ہیں باتیں، آپ فائدے، میڈیکل فائدے وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ سجدہ کتنا ضروری ہے زندگی میں. اور سب سے پہلے آپ کا سجدہ جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. اور ہم بھی، ہمارے سے یہ کیا ہے نا، سائنس نے یہ کیا کہ ہمارا یقین ہم سے لے لیا ہے. تو ابھی جو ابتدا تھی بیماری کی، جس کو ہم فزیو تھراپی کے ذریعے، مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے، اللہ سے دعاؤں کے ذریعے، کچھ ٹپس کے ذریعے ہم دور کر سکتے تھے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ڈاکٹر کی بات کو پلے باندھ دیا اور ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں تو سجدہ نہیں دے سکتی، باقی میں سارے کام کروں گی. آج 40 سال کو چھوڑیں، آج تو میں دیکھتی ہوں 25-30 سال کی جو خواتین ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم سجدہ نہیں دے سکتے، ہم تو کرسی پہ نماز پڑھیں گے. عادت پڑ جاتی ہے، نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، خوف دلوا دیتا ہے کہ نہیں تم سجدہ دو گی تو کچھ ہو جائے گا. اور بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں وہ کرتی نظر آئیں گی خواتین، لیکن جب نماز کی باری آئی تو مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا. اور ڈاکٹر نے کتنی کیا کہنا چاہیے، شوگر کے مریض کو روز منع کرتے ہیں شوگر نہیں کھانی، موٹاپے کے مریض کو روز منع کرتے ہیں یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، آئس کریم نہیں کھانی، چاکلیٹ نہیں کھانی. لیکن آپ نے کبھی کسی موٹے بندے کو آئس کریم سے رکتے دیکھا ہے؟ کبھی چاکلیٹ کھانے سے ہم رکے ہیں؟ ہم سارا کچھ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا نفس بڑا مزے لے رہا، من پسند خوراک کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں چل کوئی نہیں، آج چیٹ ڈے ہے، آج ہفتے میں ایک دو دفعہ چیٹنگ کر لینی چاہیے. تو میدے کی بیماری ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر نے کہا مرچیں نہیں کھانی، تو ہم مزے کے اسپائسی کھانے جو ہے نا وہ ہفتے میں ایک دو دفعہ تو کھا ہی لیتے ہیں. اگر پرہیز کریں گے تو چلو یہ 1 مہینہ کر لیا. اب کیا ہے کہ یہ جو سجدے کا پرہیز ہے یہ تو ہم ساری زندگی کر لیتے ہیں نا، اس کو تو ہم نے پلے سے باندھ لیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اب میرے گھٹنوں میں بھی درد ہے، اب میری کمر میں بھی درد ہے. اب اس کے لیے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ چلو کچھ دن چھوڑ دیا، کچھ نمازوں کا دے لیا، نماز میں کچھ 1 سجدہ 2 سجدہ دینے شروع کروں، ایکسرسائز شروع کروں، کچھ ٹپس دیکھوں، کچھ فزیو تھراپی دیکھوں، کچھ ایسی ایکسرسائز کروں جس سے یہ میری جو پرابلم ہے یہ بہتر ہو جائے. ایسی کبھی ایفرٹ کرتے، بھاگ دوڑ کرتے، ہمیں کوئی خبر نظر نہیں آئے گی. نہیں نظر آتی نا؟ بتائیں مجھے، ایسے کوئی بھاگ دوڑ کرتا نظر آتا ہے کہ میرے سجدے نہ نکلے؟ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ بھی نفس آسانیوں کی عادت ڈالتا ہے. نفس کہتا ہے کہ دیکھو ہماری قرآن کی آیتیں، ہماری حدیث لے کے آتا ہے. نفس کہتا ہے اللہ نے کہا دین میں آسانی پیدا کرو تو بس ٹھیک ہے نا، نماز تو ہو رہی ہے نا تو بس ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے نماز. تو آج سے 20 سال پہلے کا حرم آپ دیکھیں تو وہاں کوئی وہ ترک خواتین ہمیں نظر آتی تھی جو سیڑھیوں میں بیٹھی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی. تو آج کا حرم ہم دیکھتے ہیں تو باقاعدہ ہر طرف ہمیں کرسیاں نظر آتی ہیں، کرسیوں کے باقاعدہ سٹینڈ بن گئے. تقریباً 15-20 سال میں یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ ساری کی ساری تبدیلی ابھی ریسنٹلی ہے، یہ کوئی پرانی تبدیلی نہیں ہے. تو کیا ہے کہ جدھر سے شیطان ہمیں ڈرا دے، خوف دلا دے، نفس اسی پہ ہمیں دھمکاتا رہتا ہے اور ہم دھمکتے رہتے ہیں. ہمیں وہ جو ایمانی قوت ہے نا، وہ جو ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، وہ جو قوت عشق ہے وہ کہیں چلی گئی ہماری، وہ ہے ہی نہیں، وہ سو گئی کہیں. اور آج تو عبادات ہماری جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک عبادت کی مشقت میں لذت نہ آئے، ٹھیک ہے بات کو ذرا سمجھیں کہ عبادت ہم کریں جو اس میں مشقت ہے،
اس میں لذت آنے لگے تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ درست سمت میں جا رہا ہے. اور اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں، اس میں کوئی لذت ہمیں نہیں آ رہی اور ہم اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اور مصیبت سمجھ کے کر رہے ہیں کہ بس اللہ نے فرض کر دی کرنی ہے، ہائے ہائے ایک نماز ختم کرو دوسری کا ٹائم آ جاتا ہے، ہائے عشاء کی نماز اتنی لمبی، میں تو بس 5 رکعتیں ہی پڑھ لوں تو کام ختم ہو جائے. جب یہ والا انداز ہو تو اس وقت بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں پر کھڑا ہے. تو یہ اپنا اپنا جو چیک ہے یہ ہم نے خود رکھنا ہے، یہ کوئی نہیں ہمیں رکھ کے دے گا. کسی کو ہماری فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کی خود فکر کرنی ہے. ہم جو دنیا میں آئے ہیں کچھ مقررہ وقت کے لیے، اللہ نے کہا نا مقررہ وقت کے لیے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ نفس کو پالنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں رب کو راضی کرنے کی جگہ ہے. اور یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھیں تو اس میں ہمیں سوائے مشقت کے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے مشقت کے سارا دن کام، تبلیغ کے کام، دین کے کام، ملاقاتیں، اور اس کے باوجود اخلاق اتنا زبردست، چہرہ ہر وقت مسکراتا، جس جو ملتا وہی گرویدہ ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے راتوں کو عبادت. اللہ کہتا ہے جب آپ لیٹ گئے ہیں رات کو آرام فرما رہے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اٹھو قیام کرو. تو کیا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک سانس جو ہے وہ مشقت میں گزر رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور میری عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ رات کو. اور پھر کہا جا رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اس طرح میرا ذکر کرو اس میں تمہیں تبتل مل جائے. تو مطلب مومن جو ہے اس کی تو دوڑ ہے زندگی، وہ تو بھاگتا ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی کام ہے، اس کو تو کرنے کے بڑے کام ہے. اور ہم اتنے چل ہیں اتنے چل ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے ہم تو سارے کام مکائی بیٹھے ہیں اور شکوے شکوے لے کے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مسائل ہیں، یہ مسائل جو ہیں یہ ہم نے حل کرنے ہیں. تو ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ خواہش نفس سے ہمیں 2 چیزیں نکالتی ہیں. ایک چیز، پہلی چیز آ گئی خوف، اور دوسری چیز آ گئی محبت. ایک تو ڈر ہوگا، خوف ہوگا تو ہماری جو نفس ہے وہ تھوڑا کمزور پڑے گا، اور دوسری چیز ہوگی محبت، اور محبت کی بھی شدت. جب جب محبت کی شدت آتی جاتی ہے تب آپ دیکھیں کہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ شدید محبت میں ہوتا ہے، وہ بیمار بھی ہو، اس کو کوئی پرابلم بھی ہو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں 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 میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، میں ٹھیک ہوں. اور پھر وہ کیا ہے کہ سجدہ بھی وہ کہے گا کہ میرے سے نہیں جھکا جا رہا، نہیں دیا جا رہا، اچھا چلو میں فرض نماز سے تو سجدے دے لوں، چلو سنتوں کے میں اشارے سے دے لوں گا. تو مطلب وہ ہر وقت ایفرٹ میں رہے گا، ایفرٹ میں رہے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ کے مسلز جو ہیں جب آپ ان کو ایک خاص انداز میں موومنٹ دینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، آپ جھکنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، وہ وہاں سٹاک ہو جاتے ہیں. تو اس کو انسان کی باڈی کو اللہ نے بنایا ہی ہے ایسا کہ اس کو جب جب ہم جس طرف لگاتے جائیں گے، جس موومنٹ میں رکھتے جائیں گے، یہ اس موومنٹ میں بہتر ہوتی جائے گی. اور جس موومنٹ کو ہم چھوڑ دیں گے یہ اس موومنٹ میں پھر جو ہے ادھر سٹک ہوتی جائے گی. اور یہ کام مشقت کا کام جو ہے یہ صرف محبت میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ماں سے زیادہ اپنے بچے سے کون پیار کرتا ہے، اور ماں کتنی مشقت سہتی ہے، کتنی سٹرگل سہتی ہے، سب کچھ خوشی خوشی برداشت کرتی ہے. کس کے لیے؟ اپنے بچے کے لیے، اس محبت میں کرتی ہے. اور پھر محبت میں جو بھی مشکل سے مشکل کام ہے کوئی بھی شخص ویسے نہ کر سکے، لیکن محبت میں آپ دیکھیں کہ وہ اگر وہ محبت میں مبتلا ہے تو جو اس کا محبوب ہے وہ اس سے کیسے کیسے کام جو ہے وہ کروا لیتا ہے. تو محبت ہی عمل کو بدلتی ہے. اور جب یہ محبت خالص ہو جائے، مجازی سے نکل کے حقیقی میں چلی جائے، تو پھر یہ محبت جو ہے پھر اس میں راتیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں. پھر اس میں کیا ہے کہ آپ اگر آدھی رات کو بھی سوئیں، 15 منٹ بھی سوئیں، تو وہ 15-20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی نیند بھی آپ کو اتنی انرجی دے دیتی ہے، اتنی برکت دے دیتی ہے کہ آپ کو اٹھ کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا پھر مشکل نہیں لگتا، کیونکہ محبت ہوتی ہے نا. اور جب محبت اس لیول پر نہیں ہوتی تو پھر آرام دہ بستر آپ کو بہت مزے کے لگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، ابھی فجر کے بھی طلوع ہونے میں بڑا ٹائم ہے، اٹھ کے آرام سے پڑھ لیں گے، کوئی نہیں
سورج نکل بھی آیا تو سنتے قضا تو نہیں ہونی نا، اٹھ کے پڑھ لیں گے، بس جسم میں بڑی درد ہے اٹھا نہیں جا رہا تو سو جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ نفس جو ہے وہ ہمیں ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا رہتا ہے کہ اٹھ جاؤ گے تو یہ دردیں ہو جائیں گی، یہ پرابلم ہو جائے گا. لیکن جب محبت ہوتی ہے تو پھر نفس جو ہے اس کی ہم ایک بھی نہیں سنتے اور ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کریم سچی اور سچی محبت جو ہے وہ ہم سب کو نصیب کرے. اور یہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو ہمیں نفس کے حملوں کی پہچان ہو جاتی ہے. جب نفس کے حملوں کو ہم پہچاننے لگتے ہیں تو پھر ہمیں ان حملوں سے بچنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے ان سے بچنا کیسے. ہمیں پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ اب نفس مجھ پہ غالب آ رہا ہے اور میں چوکنی ہو جاؤں. اور پھر ہمیں چوکنے ہونا آ جاتا ہے، ہمیں نفس کو کی گردن کو دبانا آ جاتا ہے. اور اللہ ہمیں وہ ایمانی قوت عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کی جو گردن ہے اس کو ہر وقت اپنے ہی ہاتھوں میں رکھیں اور اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں. اور نفس جو ہے اس کی جبلت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جبلت دو باتوں پر ہے. ایک بات جو ہے اس کی وہ شہوت ہے اور دوسری قوت ہے. نفس کی دو خواہشات ہیں، وہ ہر وقت لذت چاہتا ہے، مزہ چاہتا ہے ہر وقت. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ طاقت چاہتا ہے. اور اس کے لیے پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے، کرواتا ہے اپنی منمانی. اور وہ بندہ مومن کو جب عملی طور پر اطاعت میں دیکھتا ہے اور اس کو نہیں روک سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو ابھی عبادات سے بندہ نہیں رک رہا، یہ عبادت تو کرے گا ہی کرے گا. تو پھر اس کا اگلا حملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادات سے روح کھینچ لیتا ہے. عبادات کی روح کیسے کھینچی جاتی ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے لیکن اس کا جو ثمر ہمیں ملنا تھا وہ نہیں ملتا، بے ثمر ہو جاتی ہے عبادت. وہ ابھی ہم اس کو ہم پڑھ کے ہٹے ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے جانا ہے کہ ثمر نہیں مل رہا عبادت کا، یہ ہم نے چیک کیسے کرنا ہے. اگر عبادت ہماری روٹین میں، ہماری قلبی کیفیات میں تبدیلی نہیں لا رہی تو اٹ مینس کہ ہمیں عبادت کا ثمر نہیں مل رہا. اگر عبادت کرنے کے باوجود ہماری برائیاں دور نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اس کا ثمر نہیں مل رہا. اور اگر ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ اور اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور اگر عبادات ہم کر رہے ہیں، سب کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود دل کو قرار نہیں ہے. ایک یہ کیفیت بھی آتی ہے کہ دل کو قرار نہیں ہے، خواب بڑے برے برے آ رہے ہیں، دل بے چین ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہمارے اندر موجود ہوتا ہے زنگ لگا ہوا جس کو صاف کرنے کے لیے مزید محنت درکار ہوتی ہے. تو وہ پھر وہی والی بات آ گئی، مجاہدہ، مسلسل جدوجہد. تو اس کے لیے ہمیں مزید محنت کرنی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج پڑھ لیا اور کل ہم سدھر جائیں گے. یہ اس نفس کو سدھارنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ ہر لمحہ میں غافل کرتا ہے، ہر لمحہ میں بھٹکاتا ہے، پھسلاتا ہے ادھر ادھر. وہ شیطان نے کہا تھا نا میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں سائڈوں سے آؤں گا، تو وہ ہر طرف سے آتا ہے. اور میرے رب نے کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لے کہ جن کے بارے میں ہمارے رب نے کہا کہ جو میرا بندہ ہے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتا. اور جو رب کا بندہ ہے اس کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اب میں ہمارے اوپر جو ہے یہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ پھر اس سے نکل جاتا ہے. اور اگر عبادت سے روح نکل جائے تو پھر عبادت جو وہ صرف اور صرف اٹھک بیٹھک کی رہ جاتی ہے. اس کے جو ثمرات ہمیں ملنے تھے، جس مقصد کے لیے ہم نے وہ عبادت کی تھی، وہ ہمیں نہیں ملتے. اور میرے رب کا یہ اعجاز ہے کہ جب ہم رب کے لیے تھوڑی سی اپنی نیت کو درست کر کے خوف سے ہی اس کے آگے جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور 5 نمازوں میں آپ دیکھیں کتنے سجدے ہم کرتے ہیں. اور ہر سجدے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو پیشانی ہے وہ رب کے قدموں کے اوپر ہے. تو اتنی دفعہ جب رب کا قرب ہم پاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ جب ہم سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب اس چیز کو سمجھ لیں، ہمارا کام کیا تھا؟ خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنا.
جب ہم خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ عبادت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ ظاہری جو اس کے فرائض ہیں اس کو سر انجام دیتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم نے کرنی، ارادے کے ساتھ، تو اس کا ثمر یہ ملنا ہے کہ وہ عبادت مقبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مقبولیت کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ معجزن ہو جاتی ہے۔ ہم جب پھر ہمیں عبادت کے اوقات کا انتظار رہنے لگتا ہے، ہم بھاگتے ہیں عبادات کے لیے، ہم دوڑتے ہیں عبادات کے لیے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری عبادتیں مقبول ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل بدل گیا۔ یہ ہم نے نہیں بدلا، یہ رب کی رحمت نے بدل دیا دل۔ اس نے قبول کر لیا کہ یہ 5 ٹائم آتی ہے بندی اور میرے قدموں میں جو ہے اپنا سر رکھ دیتی ہے، اور وہ قرب کے لمحے، وہ لمحے ہمیں ہماری زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں میں کہتی ہوں جو اس جہاں سے رخصت ہونے کی آخری نماز ہے، اس نماز میں بھی میرا مالک ہمیں سجدے کی توفیق دے۔ اللہ کبھی 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 ہماری نمازوں سے اللہ کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ہماری نمازوں سے ہمارے سجدے چھن جائے۔ ہمیں ہمت دیے رکھنا، توفیق دیے رکھنا کہ ہم تیرے قدموں میں 5 ٹائم اپنی پیشانی جو ہے وہ رکھتے رہیں اور تجھ سے مانگتے رہیں، اور تو عطا کرتا رہے۔ وہ تو عطا ہی عطا ہے، وہ تو رب ہے، اسی نے دینا ہے۔ اور پھر وہ محبت کرنے لگتا ہے اپنے بندوں سے، اور جس سے میرا رب محبت کرنے لگتا ہے پھر اس کی محبت جو ہے اس بندے میں نظر آنے لگتی ہے۔ وہ بندہ بدل جاتا ہے، اس کا پہلے اندر بدلتا ہے پھر باہر بدلتا ہے۔ اور جب تبدیلی اندر سے آتی ہے تو پھر انسان میں ایک بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، کس سے؟ جہان والوں سے۔ پھر تانگ جو ہے لگ جاتی ہے، کس کی؟ رب کی تانگ لگ جاتی ہے۔ پھر انسان ڈھونڈتا ہے ایسے کام جن کاموں کو کرنے سے رب راضی ہو جائے۔ ہر وہ کام جو رب کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عبادت ہے۔ ایک ہاؤس وائف جو ہے وہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، کس لیے کرتی ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے۔ تو وہ جو ساری کی ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اور اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر رہی ہے، خلوص نیت سے کام کر رہی ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرا دینا، اس کے اوپر بھی کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو ہر چیز جو ہم رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ پھر بدلے کی تمنا نہیں رہتی۔ جب مطمع نظر رب کی ذات ہو جاتی ہے تو پھر دنیا سے بدلے کی تمنا نہیں رہتی، اور انسان بے لوث ہو کے کام کرتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا کیا تو میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، میں نے تو اتنا کچھ کر دیا، میں نے تو اتنی محبت دی اپنے شوہر کو، اس نے مجھے کچھ نہیں، تو اس کے لیے کی تھی، جس کے نام پہ حاصل کیا، جس کے نام پہ یہ رشتہ بنا، اس کے لیے کیا نا، تو ثمر تو وہ رب دے گا، اور وہ رب دیتا ہے۔ صبر نہیں ہے ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم سارا کچھ فوراً چاہتے ہیں، ہم سارے نتائج ابھی کبھی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بڑے صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرنا، نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ صبر کو پکڑے رکھنا، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل رستہ ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تو کیا کہنا چاہیے، یہ کہا ہی نہ چاہتا۔ قرآن نے کہہ دیا نا کہ یہ مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈرنے والے، جو خاشعین ہیں، جو اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ان کے لیے پھر اللہ کریم جو ہے وہ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ عبادت جو ہے وہ رب کے ساتھ قلبی تعلق قائم کیے بنا وہ عبادت بے روح ہے۔ جب قلبی تعلق قائم ہو گیا تو پھر عبادت جو ہے وہ روح والی جو عبادت ہے اس کے ثمرات ہوتے ہیں۔ اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے ثمرات ہمیں کیا ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ نوٹ کرنے کی ہیں، وہ جاننے کی ہیں، اور ہر چیز جو ہے یہ بیس کرتی ہے ان تعلیمات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اور ان تعلیمات کو جاننا، ان کو حاصل کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کو صحیح مفہوم کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا، اس کو مختلف جو اب ہم تو اہل زبان نہیں ہیں تو ہمارے پاس تو مختلف تراجم آئے ہیں، ہمارے پاس مختلف علماء کرام آئے ہیں، تو ان کو ہر طرح سے تحقیق کے انداز میں اس کو پڑھنا،
اس کو جاننے کی کوشش کرنا کھلے دل کے ساتھ، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ گمراہی سے بچا لینا، سیدھے رستے پہ رکھنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم ہمیں بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اور پھر آپ کے اقوال سے محبت، یہ سب کی سب چیزیں ایک ایمان کو کامل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا منزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب والحکمہ اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کہ آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک تو کتاب نازل کی اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت، یعنی صرف کتاب کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، جو جو حضور کا عمل ہے، جو جو حضور کے پاس اپنے الفاظ ادا کیے، وہ سارے کے سارے لے کر کے چلنا ہے۔ صرف ایک چیز کو پکڑ لیا اور ایک کو چھوڑ لیا ایسا نہیں ہے، یہ پورے کا پورا پیکج ہمیں اپنانا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، مگر جو وحی نہیں کی جاتی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں وہ اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو گویا اس سے ہمیں احادیث کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے، حدیث کے بارے میں جاننا اور احادیث کو سمجھ کے اپنی ذات پہ وہ تمام اصول و قوانین کو رائج کرنا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی تعلیمات میں دے گئے۔ اور اب ہمارا جو وقت ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ختم ہو رہا ہے، بس انہی جو آج کا جو لیکچر تھا اس میں یہی بات ہم نے سمجھی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں اتار دے کہ عبادت جو ہے وہ محبت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اور محبت سے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر رب بھی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر اس عبادت کے ثمرات ہمیں ملنے لگتے ہیں، اور وہ ثمرات کیا ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پر سارے کے سارے بیان کیا۔ اور اس ساری کی ساری جو دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، اس کا جو سارے کا سارا پیغام ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی جو عبدیت ہے اس میں پورے کے پورے جو ہے وہ ہم نے انوالو ہو جانا، اس میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑنا پڑتا ہے، اور آپ ہی کی وہ ذات ہے جن سے جڑ کر ہم یہ تمام ثمرات پا سکتے ہیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہماری دلی الفت اور دلی محبت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا، ان کا ادب نہیں ہوگا، اس وقت تک کیا ہے کہ یہ سارے کے سارا جو دین کی حقیقی روح ہے وہ ہمارے اندر نہیں اتر سکے گی۔ دین کی حقیقی روح اتارنے کے لیے جو تعلق رسول ہے اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ادب رسول جو ہے وہ بے حد ضروری چیز ہے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب یہ ساری کی ساری یہ پورا ایک پیکیج ہے، پورا ایک لاہے عمل ہے جس کے اندر ہم نے انوالو ہونا ہے، اور انوالو ہونے کے بعد اپنی ذات کی نفی کرنی، اور پھر اپنی ذات کی جب ہم نفی کریں گے تو تبھی لا قائم ہوگا، اور جب لا قائم ہو جاتا ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ رہ جاتا ہے، اور جہاں اللہ رہ جاتا ہے وہاں پر ہی پھر کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں جس دل کو میسر آ جائے وہ دل پھر اللہ کہتا ہے نا کہ پھر وہ میرے بندے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ ان بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اللہ ان کو خوف سے اور غم سے اور دکھ سے نکال لیتا ہے۔ اور اصل چیز، اصل ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اللہ کہتا ہے نا کہ جو میرے بندے ہیں پھر ان کو تو واپسی کا بلاوا بھی اتنا خوبصورت آ رہا ہے، پھر موت کا خوف نہیں رہتا، پھر چپکے چپکے ہم موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب بلاوا آئے گا، کب فرشتہ آ کے ہمیں یہ بات کہے گا، اور کب ہم یہ بلاوے کے لفظ سنیں گے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کب وہ ہمارا رب ہمیں کہہ دے گا کہ آ جا میرے بندوں میں، آ جا میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اس رمضان المبارک میں اپنی ابدیت کا وہ لطف دے دے، اپنی ابدیت کی وہ لذت اور وہ چاشنی دے دے جس کا ثمر جو ہے وہ صرف جو ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، اور یہی نعمت ہے اور یہی فیض ہے اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے، اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اب دعا کر لیں۔